ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوال و جواب کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا سوال ہے کہ کیا مسلمان مزدور گرجا گھر، کلیسا، مندر وغیرہ کی تعمیر میں مزدوری کر سکتا ہے اور اس کی اجرت کا کیا حکم ہے؟ محمد اسعد، دربھنگا، بہار۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر مزدور جو ہے مندر کی بت وغیرہ کی تعمیر نہ کرے، بت وغیرہ نہ بنائے اور اسی طریقے سے مورتی وغیرہ نہ بنائے، تو مندر میں کام کر کے اور یہ مزدوری کر کے اس کی اجرت وغیرہ کو لینا جائز ہے، اس کی اجرت کا استعمال کرنا بھی درست ہے۔ البتہ زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی مسلمان مندر کے اندر کام کرے یا ان کے کسی دوسرے مذہبی امور میں یا مذہبی عمل میں شرکت کرے، یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا، کوئی دوسرا کام وغیرہ کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ رہا اجرت، اگر کوئی مزدوری وغیرہ نہیں مل رہی ہے تو اس مندر کی تعمیر میں مزدوری کر کے اجرت لینا جائز ہوگا، اس کا استعمال کرنا صحیح ہے۔ عربی عبارت ہے الاجرت انما تکون فی مقابلۃ العمل، شامی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 307 پہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فتاوی تاتار خانیہ کی عبارت ہے لو استاجر الذمی مسلما لیبنی لہ بیعۃ او سموعۃ او کنیسۃ جاز ویطیب لہ الاجر، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 131۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرا سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مر جائے اور اس کے لیے کہنا کہ بھگوان اس کی آتما کو شانتی دے، ایسا کہنا درست ہے یا نہیں؟ یہ صاحب نام نہیں لکھے۔ تو بھائی بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے، یہ جملہ دراصل دعائے مغفرت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، دعائے مغفرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دعائے مغفرت وغیرہ کا مستحق صرف مسلمان ہے، نہ کہ کفار وغیرہ، مشرکین وغیرہ۔ لہذا یہ کلمات وغیرہ استعمال کرنا کسی کفار اور مشرکین کے لیے درست نہیں ہے۔ جب درست نہیں ہے تو ان کو استعمال نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ ایک سوال ہے کہ سجدے میں ناک نہ رکھنے سے یا پیشانی نہ رکھنے سے نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ فرقان انصاری، دہلی۔ پہلی چیز تو یہ جانیے کہ اس کے اندر کچھ تفصیل ہے۔ نماز کے اندر ناک اور پیشانی دونوں کا رکھنا ضروری ہے۔ اگر عذر ہو تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو رکھنے پر اکتفا کرے۔ اگر صرف اس نے بغیر عذر کے ناک پر اکتفا کیا اور پیشانی کو زمین سجدے میں نہیں رکھا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور اگر عذر کی بنا پر بغیر عذر کے اس نے پیشانی رکھی، ناک کو نہیں ٹکایا، تو نماز تو ادا ہو جائے گی، البتہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، جیسا کہ فتاوی ہندیہ کے اندر عبارت ہے وَكَمَالُ السُّنَّةِ فِي السُّجُودِ وَضْعُ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ جَمِيعًا وَلَوْ وَضَعَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ إِنْ كَانَ مِنْ عُذْرٍ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ دُونَ أَنْفِهِ جَازَ إِجْمَاعًا وَيُكْرَهُ إِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر بغیر عذر کے ناک پر صرف سجدہ کرتا ہے، پیشانی کو سجدے میں نہیں رکھتا ہے، تو نماز ادا نہیں ہوگی، اور اگر پیشانی کو رکھتا ہے، ناک کو نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ادا ہوگی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایک سوال ہے نبی اللہ صاحب کا سعودی عرب سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی وغیرہ بھاگ کر سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کے وہاں بھاگ کر کام کرتے ہیں، تو ان کی اجرت اور مزدوری کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کی اجرت اور مزدوری جائز ہے یا نہیں؟ تو بھائی یہ اجرت اور مزدوری جو ان کو مل رہی ہے، دراصل وہ ان کی محنت اور کام کرنے پر مل رہی ہے، تو اس سے ان کی یعنی محنت اور مزدوری کرنے کی وجہ سے، محنت اور کام کرنے کی وجہ سے جو مزدوری مل رہی ہے، اس پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کمائی اور اجرت بالکل حلال ہے، پاکیزہ ہے، یعنی ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے اور ان کو بھاگ کر کام کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ناراضگی کی الگ پوچھ ہوگی، البتہ یہاں ان کی کمائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کمائی تو ان کی اپنی محنت اور عمل کی مل رہی ہے اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔